اتنی ہی بلند سلوات مل کے محمد والے محمد اس سے بھی بلند سلوات محمد والے محمد تھکے تھوڑی میرے سننے والے ذکر آ گیا ہے سرکار ابو طالب کا اپنے بیان کو آخری منزلوں سے قریب لے کے آ گیا ہوں لیکن دو آیتیں سورہ کہف کی اور میں آپ سے اجازت لوں گا ترجمے میں توجہ فرمائیے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھکے تو تھکے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر نہیں تھکے تو میرا ساتھ کیے گا 18ویں سورہ میں ترجمہ کر کے میں یاد دے رہا ہوں آپ سے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو فَسَجَدُوا جملہ جب مکمل ہو جائے تب میرا ساتھ ہے تاکہ پیچھے والوں کو آواز آ سکے فَسَجَدُوا سب نے سجدہ کیا إِلَّا ابلیس ابلیس نے انکار کر دیا کانا من الجن وہ جنوں میں سے تھا فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ اس نے اپنے رب کے امر کی نافرمانی کی کس نے؟ ابلیس نے کیا کہتے ہیں اسے ہم؟ شیطان تو جو امر کا نافرمان وہ شیطان اور جو صاحب الامر کا نافرمان ہے سلامت رہے بیان ختم ہو رہا ہے اللہ بول سلامت رہے مولا بات رکھے آخری کلمات ہے میں بیان ختم کرنے لگا ہوں آخری کلمات ہے بہت میں بات وغیرہ طویل نہیں کرنا بیان کو ٹھیک ہے نا فسجدوا الا ابلیس سب نے سجدہ کیا ابلیس نے انکار کر دیا یہاں تک اللہ نے واقعہ بیان کیا وہ واقعہ بیان کیا کہ ہم نے سجدے کا حکم دیا ہمیں کیا پتا کس کو دیا حکم کیا کیا قرآن نے نقل کیا اللہ نے بیان کیا کہ سب نے سجدہ کیا سارے فرشتے جھک گئے سب نے آدم کو سجدہ کیا الا ابلیس ابلیس نے انکار کر دیا یہاں تک تو اللہ نے ابلیس کا ذکر کیا ہے نا بیان کیا کہ اس نے انکار کیا یہاں تک اس کا بیان کر دیا اب اللہ انسانوں سے کہہ رہا ہے ہم سب سے کہہ رہا ہے سنیے کیا کہہ رہا ہے اللہ اور یہی بیان ختم ہو رہا ہے کہہ رہا ہے أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ بول رہا ہے اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی مانتے ہو بیان ختم کر سلامت رہے آپ کے اٹھے بعد اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي کہ تم مجھے چھوڑتے ہو اور مجھے چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی مانتے ہو وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ وہ تمہارا دشمن ہے 20 سال نبی نے بدلا اور قیامت تک شیطان ذریت کے ساتھ گمراہ کرتا رہے گا خبردار شیطان کو ولی مت ماننا بس بیان میرا ختم ہو گیا میں نے فضائل پڑھ دیے اب آپ طویل نہیں کر رہا بیان کو قرآن کہتا ہے اللہ کہتا ہے خبردار شیطان کو ولی مت مانو مالک ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں تم نے کہہ دیا شیطان ولی نہیں ہے شیطان پہ ہزار ڈالا تھی ہم ولی نہیں مانتے مالک بس اتنا بتلا دے کہ شیطان ولی کیوں نہیں ہے فوراً بات کیا ہے فوراً بات والی آئے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا مل کے ساتھ چلنا ہے خبردار شیطان کو ولی مت ماننا اس لیے کہ ہم نے شیطان کو زمین اور آسمان کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا جملہ الٹ دو اللہ کا ولی وہ ہوگا جو آسمان سے پہلے ہو خبردار شیطان کو ہم نے زمین کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا اب جو نہیں بولا میرے ساتھ بولے انشاءاللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ مل کے بولو صلوات پڑھتے محمد علیہ بیان آخری مرحلوں میں بیان میں خبر کر دیا. اب ابو طالب کا نام آیا تو کھڑے بھی ہو گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خون خود بخود جوش مارتا ہے. آواز آ رہی پیچھے والا؟ ابو طالب کا نام آئے علی کی بات کرنا تو خون خود بخود جوش مارتا ہے. اور ہمارے کان پہنچ جاتے ہیں سنتے سنتے کہ بھائی نعوذ باللہ کہا جاتا ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب مسلمان تھے یا نہیں تھے. آج بحثیں ہو رہی ہے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. میں علی والوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی گھبرانے کی بات نہیں ہے، سوچ لینے کی بات نہیں ہے. یہ تو راستہ کھل رہا ہے نا، یہ تو تحقیق کے دروازے کھل رہے ہیں، یہ تحقیق کے دروازے کھل رہے ہیں کہ لوگ آج آمادہ ہو گئے ابو طالب پر بحث کرنے پر. تو لیکن مجھے نہ کہنے دو کہ بھائی ابو طالب کی دشمنی نہیں ہے، دشمنی ہے علی کے باپ سے. تو مجھے کہنے دو کہ اگر ابو طالب پہ تحقیق ہو سکتی ہے تو پھر ہر ایک کے باپ کا نام ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس بیان ختم کر رہا ہوں میں. کربلا میں حسین کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک امامت، دوسرے خون. امامت میراث محمد ہے اور خون میراث ابو طالب ہے. میرے مولا حسین نے کربلا کی جنگ امامت سے نہیں جیتی، اپنے خون سے جیتی ہے. عاشور کے دن ابو طالب کے خاندان کی 18 جوان شہید ہو گئے اور 11 محرم کو جو بیویاں خاندان ابو طالب کی قیدی بنائے گئے ان کی تعداد 40 سے زیادہ تھی. اور جو بچے خاندان ابو طالب کے اسیر ہوئے ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق 64. 18 جوان، 40 سے زیادہ بیویاں. آپ کے دل پر چوٹ ہے، جیلوں کی شب ہے نا. 64 بچے گرفتار ہوئے ہیں. لیکن میں کیسے پڑھوں رونے والوں جب اہل حرم کا قافلہ لٹ کر مدینے پہنچا تو بیویوں کی گود میں کل 5 بچے تھے. یہ 59 بچے کہاں گئے؟ کوفے سے شام تک 32 دنوں کا راستہ تھا. اونٹ ایک دن میں جتنی مسافت طے کرتا تھا وہ ایک منزل ہوتی تھی، تو عراق سے شام تک 32 منزلیں، 32 دنوں کا راستہ اس زمانے کا. اور آل محمد کو کتنے دنوں میں پہنچایا گیا؟ 16 دنوں میں. ظالم ناکوں کو تیزی سے دوڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بڑے حاکم کے دربار میں جلد پہنچتا ہے. ناکے تیزی سے دوڑاؤ. ماؤں کے ہاتھ بدھے ہوئے تھے، ناکے تیزی سے دوڑ رہے تھے. بچے ماؤں کی گودیوں سے اچھل اچھل کے گرتے رہتے، مائیں چیختی رہتی، قافلہ بڑھتا رہتا. آپ کی پرسے کو قبول کرے. خدا معلوم نہیں معلوم مجھے کہ آل محمد کے خاندان کے کتنے بچوں کی اس راستے میں گمنام قبریں بن گئی جن کا آج پتہ بھی نہیں ہے. لیکن ایسا ہی کوئی دن تھا، قافلہ شہر ہمس کے قریب پہنچ چکا تھا. آج بھی شہر ہمس شام میں موجود ہے. قافلہ شہر ہمس کے قریب پہنچا. ایک مرتبہ بی بی زینب نے مڑ کر اس
تھے کہ میں نہیں بھولتا پھوپھی کا اپنے کو لاکے سے گرانا، اس لیے کہ جب انسان زمین پر گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو دیکھ دیتا ہے. میری پھوپھی کیا کرتی؟ ہاتھ تو وہ بنے ہوئے تھے. بیوی زمین پر آئی، اٹھ کر کھڑی ہوئی، پرسے کی مجلس ہے، یہ سوچ کر روئے کہ فاطمہ زہرا کے حق ادا کر رہے ہیں. بیوی اٹھ کے کھڑی ہوئی، فاطمہ زہرا کے پردے کی وارث ہے، علی کی بڑی بیٹی ہے، حسین کی شریکت حسین بہن ہے. اٹھ کے کھڑی ہوئی اور آواز دی، قافلہ اس وقت تک نہیں پڑے گا جب تک کہ میری بھتیجی نہ مل جائے. سجاد آئے، کہا پھوپھی اماں ہم جائیں بچی کو ڈھونڈنے؟ مقصد کی تجھے سنیں گے؟ کہا بیٹے بھائی نے رخصت آخر اسے میرے حوالے کیا تھا، تو یہی قافلے کے پاس ٹھہر. شہزادی زینب چلی، شہزادی ام کلثوم چلی اور آواز دیتی ہوئی چلی، سکینہ سکینہ تمہارے کانوں تک میری آواز آئے تو لبیک کہنا. راوی کہتا ہے کہ میں بیویوں کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، اتنے میں ایک ناقہ سوار آتا نظر آیا. بیوی نے اسے روک لیا اور کہا اے شخص تم نے میری بھتیجی کو تو نہیں دیکھا؟ کہا بیوی میں یہ تو نہیں جانتا کہ وہ آپ کی بھتیجی تھی، لیکن میں نے ایک بچی کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا اور چونکہ وہ بچی منہ کے بل گری تھی اس کی ناک سے خون بہ رہا تھا. کہا بتا تم نے کہاں دیکھا؟ اس نے اشارہ کیا، شہزادی آواز دیتی چلی، سکینہ سکینہ میری آواز سنو تو لبیک کہو. مغرب کے قریب کا وقت تھا، ایک چھوٹی پہاڑی کے دامن میں ایک سیاہ پوش بیوی سکینہ کو اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی، بالوں پہ ہاتھ پھیرتی جاتی تھی. شہزادی دوڑتی ہوئی گئی، بچی کو اپنی گود میں لیا اور کہا بیوی یہ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، آپ نے میرے مرحوم بھائی کی نشانی کی حفاظت کی. بیوی کو اتنی التجا ہے کہ چہرے سے نقاب اٹھے کہ میں اپنی موزلہ کو پہچانوں. ایک مرتبہ بیوی نے چہرے سے نقاب اٹھی اور کہا زینب اپنی موزلہ. آخر جملے قافلہ شہر حمص کے قریب پہنچا. مختل نے کہا کہ ایک درخت پر حسین ابن علی کے سر کو لٹکایا ہے. بیویاں درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئی. فوج یزید کے خیمے لگے اور سید سجاد کو جلدی دھوپ میں بٹھلایا گیا. میں جلدی سے مسائل ختم کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہے گلے میں توق خاردار، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں. لوہا گرم ہوتا ہے دھوپ میں، لوہے کو تو گرم ہونا ہے نا. لوہا اتنا گرم ہوا کہ سجاد کے جسم میں چھالے پڑنے لگے. اٹھا میرا مولا اور ایک خیمے کی چھاؤں میں آ کر بیٹھ گئے. ظلم بھی اپنے کمال پر، صبر بھی اپنے کمال پر. خدا آپ کے آنسوؤں کو سیدہ کے رومال میں چلا دے. میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. اس خیمے کے اندر جہاں سجاد بیٹھے تھے، اس خیمے کے اندر فوج یزید کا ایک سردار تھا. اس کے کان میں، آپ رونے کے لیے بیٹھے، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، اس کے کان میں جب زنجیروں کی جھنکار کی آواز آئی تو اس نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا یہ آواز کیسی؟ کہا امیر وہ جو قیدی ہے اس کا جسم چل رہا ہے، وہ دھوپ سے اٹھ کر چھاؤں میں آ کے بیٹھ گیا ہے. کہا اسے حکم دو کہ پھر دھوپ میں جا کر بیٹھے. غلام آیا، کہا سجاد سردار راضی نہیں ہے، تم پھر دھوپ میں جا کے بیٹھ جاؤ. ایسی سے کہا کہ سردار میں راضی نہیں ہے، تم دھوپ میں جا کے بیٹھ جاؤ. میرے مولا نے سر بلند کیا اور کہا اپنے سردار سے جا کے کہہ دے کہ میں خیمے میں داخل تو نہیں ہو رہا، میری بیڑیاں ٹھنڈی ہو جائیں. خدا آپ کے پرسوں کو قبول کرے، مولا آپ کے پرسوں کو قبول کرے. میری بیڑیاں ٹھنڈی ہو جائیں تو میں پھر دھوپ میں جا کے بیٹھ جاؤں گا. رونے والوں یہ سننا تھا کہ سردار تازیانہ لیا ہوا دھوپ میں نکلا اور اس نے تازیانہ بلند کیا سید سجاد پر. بیویاں دور سے دیکھ رہی تھی. پکارا شہزادی زینب نے کہ بیٹے میرے قریب آ جائے. سجاد قریب آئے، درمیان میں بیویوں نے انہیں بٹھایا اور سایہ کیے ہوئے شام تک کھڑی رہی. یہ ہے کمال ظلم. سایہ کیے ہوئے شام تک کھڑی رہی اور اب شام ہو رہی ہے. شہر کا دروازہ کھلا، شہر کے لوگ پانی کے مشکلیں لیے دروازے سے باہر نکلے. میں کیسے پڑھوں
बच्ची जो करबला से प्यासी थी वो अब तक प्यासी है। एक मर्तबा शिविर ने मलम ने हुक्म दिया मशकीज़ा बरदारों को कि पानी पिलाते हुए चलो, और एक मशकीज़ा उसने खुद उठाया, और जो बड़े बड़े आखिर जुमला मजलिस का, और जो बड़े बड़े सरदार थे उन्हें पानी पिलाता हुआ चला। बच्ची ने ये मंजर देखा, फिर अपनी पुप्पी को देखा और कहा पुप्पी अम्मा इजाजत है कि मैं शिविर से जाके पानी मांग लूं? कहा बेटी अगर ये दे दे तो जाके मांग ले। बच्ची आई, आने के बाद उसने शिविर से कोई मुतालबा नहीं किया, बस खड़ी रही, वही किया जो असगर ने किया था। अपनी सूखी जबान निकाल